الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات بیان فرمائی: وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی: وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات بیان فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. اپنے لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. پانچویں چیز بیان فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ 5 باتیں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیان فرمائی. یہ حدیث بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس حدیث کے اندر جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ 5 باتیں بھی بہت اہم ہیں. اور یہ 5 باتیں وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو یہ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس. کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا عبادت گزار کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہو، جو کثرت سے ذکر و اذکار کرتا ہو، جو کثرت سے تسبیحات پڑھتا ہو، جو کثرت سے کیا ہے صدقات دیتا ہو، اپنے مال کو خرچ کرتا ہو. یہ بھی نیکی کے کام ہیں، یہ بھی اچھے کام ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے بڑا عبادت گزار کسے بتایا؟
فرمایا اتقل محارم تکن اعبد الناس، جو آدمی گناہوں کو چھوڑے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ سب سے بڑا عبادت گزار کہلائے گا، یہ سب سے بڑا عبادت گزار کہلائے گا۔ اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، عمدہ غذائیں کھاتا ہے، طاقتور غذائیں کھاتا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا۔ یہ طاقتور غذائیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ دوسرا آدمی ہے، پرہیز کرتا ہے لیکن سادی غذائیں کھاتا ہے، سادے کھانا کھاتا ہے، اتنی طاقتور غذائیں نہیں کھاتا، یہ آدمی صحت مند رہے گا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ کیا ہے، بڑے کا گوشت بھی کھا رہا ہے، چکن بھی کھا رہا ہے، مٹن بھی کھا رہا ہے، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہا ہے، فروٹ بھی خوب کھا رہا ہے اور طاقتور غذائیں بھی خوب لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ آدمی مٹھائیاں بھی خوب کھا رہا ہے، تو یہ طاقتور غذائیں اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو کیا ہے، طاقتور غذائیں تو اتنی نہیں کھا رہا، دال روٹی کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے، ہلکی پھلکی طاقت کی غذائیں لے لیتا ہے، لیکن پرہیز کرتا ہے، یہ آدمی صحت مند رہے گا۔ وہ آدمی بیمار پڑے گا، کس وجہ سے؟ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ آدمی صحت مند رہے گا، کس وجہ سے؟ پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ پرہیز آدھا علاج ہے، پرہیز کرنے سے آدمی کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، تو اگر وہ تھوڑی بھی عبادت کرے گا، وہ اس کی عبادت جو ہوں گی کارآمد ہوں گی، وزنی ہوں گی، بھاری ہوں گی، اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اور دوسری طرف اگر آدمی عبادات تو خوب کر رہا ہے، روزے بھی خوب رکھ رہا ہے، نمازیں بھی خوب پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی خوب کر رہا ہے، تلاوت بھی خوب کر رہا ہے، مال بھی خوب خرچ کر رہا ہے، لیکن زبان سے گالی بک رہا ہے، مسلمان بھائی کو ستا رہا ہے، ہاتھ سے ستا رہا ہے، زبان سے ستا رہا ہے، کاروبار میں دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ستا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ستا رہا ہے، اور کیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کی یہ عبادات اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ جیسے شوگر کے مریض کو کیا ہے، طاقتور غذائیں فائدہ نہیں پہنچاتی میٹھا کھانے کی وجہ سے، ایسے اس کو بھی کیا ہے، اس کی یہ عبادات فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ عبادات فائدہ کب پہنچائیں گی؟ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، گناہوں کا جو سوراخ ہے اس کو بند کر دے۔ اب جو بھی اس برتن کے اندر جائے گا وہ محفوظ رہے گا، اور اگر گناہوں کا سوراخ بند نہیں کیا، جو بھی نیکی برتن کے اندر جائے گی گناہ کے سوراخ کے راستے سے باہر نکل آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ کوئی آدمی سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، نسخہ سیدھا سا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار اسی چیز پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ نے بار بار کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ کب کھولتے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اگر یہ تقوی اختیار کرتے، اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک بستی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر یہ بستی والے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کیا ہے، کھول دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اسی لیے
علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو مثال ہے وہ زہر کی طرح ہے. زہر تھوڑا ہو یا زیادہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مثال اژدہے کی طرح ہے. اژدہا چھوٹا ہو یا بڑا کاٹے گا تو آدمی کو تکلیف پہنچائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مثال ہے کہ گناہ آدمی چھوٹا کرے یا بڑا اس کی نحوست اس پر ضرور پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے اس پر ناراض ضرور ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مثال آگ کی طرح ہے کہ آگ تھوڑی ہو یا زیادہ اپنا کام پورا کرتی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مثال بچھو کی طرح ہے کہ بچھو چھوٹا کاٹے یا بڑا کاٹے تڑپاتا ضرور ہے آدمی کو. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آدمی جو بھی نافرمانی کرتا ہے جس شکل میں کرتا ہے جس انداز میں کرتا ہے وہ نافرمانی اس کو نقصان ضرور پہنچاتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات ہمیں فائدہ پہنچائیں, ہماری عبادات سے ہمیں فائدہ پہنچے, ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت گزار بندے شامل ہوں تو ہمیں گناہوں کے راستوں کو بند کرنا پڑے گا. چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ نگاہوں کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کان کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ پیٹ کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ قدم کے ذریعے سے ہو. جتنے بھی گناہوں کے راستے ہیں ہمیں ان راستوں کو بند کرنا پڑے گا. تب جا کر ہم سب سے بڑے عبادت گزار کہلائیں گے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ, لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. آج جو ہر آدمی پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا. آج جو ہر آدمی بے چین ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. وقت سے پہلے کچھ نہیں مل سکتا, تقدیر سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا. اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے, جس انداز میں رکھے, جس کیفیت میں رکھے, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اگر راضی ہو جائے گا تکن اغنى الناس, یہ لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مالدار کسے سمجھتے ہیں؟ مالدار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں مالدار کی تعریف یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس کئی سارے مکان ہوں, جس آدمی کے پاس کئی سارے پلاٹ ہوں, جس آدمی کے پاس کئی ساری گاڑیاں ہوں, جس آدمی کے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہو, جس آدمی کے پاس بہت بڑا اچھا کاروبار ہو, یہ آدمی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ مالدار سمجھا جاتا ہے. لیکن سنیں اللہ کے نبی سب سے بڑا مالدار کسے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض, کہ سامانوں کا زیادہ ہونا, اسباب کا زیادہ ہونا یہ مالداری نہیں ہے. ولیکن الغنى غنى النفس, لیکن آدمی کا دل مستغنی ہو جائے یہ آدمی کیا ہے؟ سب سے بڑا مالدار ہے. آدمی کا دل بے نیاز ہو جائے یہ آدمی سب سے بڑا کیا ہے؟ مالدار ہے. آج آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیں کیا حال ہے, اس کا جواب کیا آتا ہے؟ حال اچھے نہیں ہے, حال اچھے نہیں ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, کاروبار اچھا نہیں چل رہا, زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں. بعض لوگ یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا کہ زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. پتہ یہ چلا جو آدمی جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا بڑا حریص ہے. جو آدمی جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا بڑا حریص ہے. اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں بیان فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں گی تو وہ تیسری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, 3 وادیاں ہوں گی تو چوتھی کو حاصل کرنے کی تمنا کرے گا, 4 وادیاں ہوں گی تو 5 کو حاصل کرنے کی تمنا کرے گا.
پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور بنی آدم کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ تو جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ پیسہ، اس کی امیدیں اتنی زیادہ بڑی، اس کا لالچ اتنا زیادہ بڑا، اس کی حرص اتنی زیادہ بڑی، اور جس آدمی کے پاس جتنا کم پیسہ، اس کی امیدیں بھی کم ہیں، اس کا لالچ بھی کم ہے، اس کا حرص بھی کم ہے۔ اور اللہ کے نبی کے ارشاد فرما رہے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس حال پر راضی ہو جاؤ تو تم کیا ہے، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار کہلاؤ گے، لوگوں میں سب سے بڑے کیا ہے، مالدار سمجھے جاؤ گے۔ اگر آدمی کا دل دیکھے مستغنی ہو جائے، اگر اس کے پاس پیسے بھی کم ہوں گے نا، بیڈ پر اگر بستر بھی نہیں ہوگا، اور اگر دل کے اندر سکون ہے تو بڑی سکون کی نیند پائے گا۔ اور اگر آدمی کے دل کے اندر لالچ ہے، آدمی کے دل کے اندر بے سکونی ہے، آدمی کے دل کے اندر چین نہیں ہے، 10,000 کے گدے کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہوگا، کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہوگا، بہترین کوالٹی کا پینٹ بھی کمرے میں اگر ہوگا، تب بھی اس کو نیند نہیں آئے گی۔ نیند کب آئے گی؟ نیند آئے گی جب انسان کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور دل میں آدمی کے سکون کب آئے گا؟ جب آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، کہ آدمی بس یہ سوچ لے اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، مجھے اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، میں اللہ کی اس تقسیم سے راضی ہوں۔ 500 روپے دن کمائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، 700 روپے دن کمائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، 1000 روپے دن کمائے، اس پر اللہ کا شکر کرے، اور کسی دن اگر کچھ نہ ملے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں تیری ہی کوئی بہتری ہے، اس میں تیری ہی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ شکوے نہیں کرنے چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، جب ہماری تجارت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو ہم کسی کو نہیں گردانتے، ہمیں نماز روزے اتنے یاد نہیں آتے، اور جہاں تھوڑا سا ہمارا ہاتھ کھینچا زبان پر شکوے شکایات آ جاتے ہیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے شکایتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کیا ہے تمام کاموں کی طرف بھاگنے لگتا ہے، پھر نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے، روزے بھی خوب پڑھتا ہے، روزے بھی خوب رکھتا ہے، تلاوتیں بھی خوب کرتا ہے، اور جب مال پاس میں ہوتا ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے تو نہ مسجد میں آنے کی فکر ہے، نہ روزہ رکھنے کی فکر ہے، نہ تلاوت کرنے کی فکر ہے، کہ جی کاروبار میں وقت نہیں ملتا۔ نہیں، آدمی کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے آدمی کو اس حال میں رہنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر، تقدیر پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ تو تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، کہنے لگے قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذی یأمن جارہ بوائق، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہ میں وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات نبی مرسل نے 3 مرتبہ قسم کھا کر بیان فرمائی واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ہی الا وحی یوحی، کہ ہمارے پیغمبر جو بولتے ہیں یہ وہی بولتے ہیں جو ہم ان سے بلواتے ہیں، جو وحی ہم ان کو کرتے ہیں وہی پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں۔
مومن کون نہیں ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، جو اپنے پڑوسی کو ستائے، جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی مرتبہ تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو بھی میراث میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنی مرتبہ کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے تاکید کی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں۔ کسی آدمی کے پاس کشادہ گھر ہو، اس کا نیک پڑوسی ہو، اس کی اچھی سواری ہو، اس آدمی سے زیادہ خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہے کہ گھر بھی اس کا کشادہ ہے، پڑوسی بھی اس کے اچھے ہیں، سواری بھی اس کے پاس عمدہ موجود ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ اس سے بہترین چیز تو اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، مدینہ المنورہ کے اندر ایک عورت ہے، نمازیں خوب پڑھتی ہیں، روزے خوب رکھتی ہیں، صدقے خوب دیتی ہیں اور تہجد بھی پڑھتی ہیں، نوافل بھی پڑھتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہیں، اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی آپ کا کیا ارشاد ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی جو نمازیں بھی خوب پڑھ رہی ہے، روزے بھی خوب رکھ رہی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہی ہے، تہجد کا بھی اہتمام کر رہی ہے، لیکن زبان سے اپنی پڑوسن کو ستا رہی ہے، ہی فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک اور عورت مدینے کے اندر موجود ہے جو نمازیں تو پڑھتی ہے لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، تہجد وغیرہ نہیں پڑھتی، زکوٰۃ تو دیتی ہیں، صدقات تو اتنے نہیں دیتی، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اپنی پڑوسن کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوتیں بھی خوب کرتے ہیں، ہم صدقات بھی خوب دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی خوب کرتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی یا ایسی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جو اپنے پڑوسی کو ستائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیراب ہو کر کھائے، آسودہ ہو کر کھائے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی برابر میں بھوکا سو جائے، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے بڑے بنگلے میں رہنے والے، بڑی بڑی کالونیوں میں رہنے والے، اس جگہ سے، ان لوگوں کے یہاں سے پڑوسیوں کے حقوق کا تصور بالکل نکل چکا ہے۔ بڑے بڑے بنگلے میں رہنے والے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کیا بنا ہے، کیا ان کی کیفیت ہے، کیا ان کے یہاں کھانا بن رہا ہے، آیا ان کے یہاں کھانا بن بھی رہا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر فاقے کی حالت ہے۔ وہاں سے پڑوس کا تصور بالکل نکل چکا ہے۔ جو چھوٹے محلے ہیں وہاں پھر بھی یہ تصور موجود ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حدیث شریف صاف موجود ہے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنی شرارتوں سے اپنے پڑوسی کو محفوظ نہ رکھے، جو اپنے پڑوسی کو ستائے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر تھے۔ حضرت کے برابر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس یہودی کو پیسوں کی کچھ ضرورت پڑی تو اس نے جو ہے اپنے مکان کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں اور میرے جو مکان کی قیمت ہے وہ 20,000 درہم ہے۔ کتنے؟ 20,000 درہم۔ تو لوگ اس کے پاس آئے، خریدار اس کے پاس آئے اور کہنے لگے
جتنا بڑا تمہارا مکان ہے اور جس لوکیشن پر تمہارا مکان ہے، اتنا بڑا مکان اس شہر کے اندر 10,000 درہم کا مل جائے گا، تم 20,000 درہم کس لیے مانگ رہے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی کہنے لگا 10,000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 10,000 درہم عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہترین پڑوسی ہیں، نہ مجھے کبھی تکلیف پہنچاتے، نہ مجھ سے کبھی لڑائی کرتے، میرے گھر میں کھانا بھی بھیجتے ہیں، میرے بچوں کا خیال بھی کرتے ہیں، میرے گھر میں راشن بھی پہنچاتے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ مجھ سے برتاؤ کرتے ہیں۔ تو 10,000 روپے عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت اور 10,000 روپے مکان کی قیمت۔ ایک مسلمانوں پر ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ مسلمانوں کے پڑوس کی قیمتیں لگا کرتی تھیں، اور ایک زوال کا دور ہمارے اوپر یہ بھی گزر رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اور آج وقت یہ ہے کہ ہمارے برابر میں کوئی غیر مسلم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہ ان کے بچے گالیاں بکتے ہیں، ان کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے بچے پورے دن گھر سے باہر کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ خود بھی زبان کا بدتمیز ہے اور اس کو نہیں پتا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے۔ اس لیے اگر کسی غیر مسلم محلے میں کوئی مسلمان چلا جاتا ہے تو 5 سے 7 سالوں کے اندر پورا محلہ غیر مسلم خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان پڑوس کے آج قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایات کو کیا ہے ٹھکرا دیا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا، اگر پیغمبر علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق پڑوسیوں سے سلوک کرتا، خدا کی قسم آج وقت وہ ہوتا کہ ہر غیر مسلم مسلمان کے برابر میں رہنا پسند کرتا۔ لیکن آج ہمارے اخلاق کا زوال کہیے کہ آج حالت یہ ہے اور کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسلمان کے برابر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہمارے بچوں کی زبانیں ٹھیک ہیں اور نہ ہماری زبانیں ٹھیک ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلم محلے میں پورے دن کیا ہوتا ہے، مسجدوں کے آس پاس میں پٹاخے چھوڑنا، گالیاں بکنا، لڑائیاں کرنا، بدتمیزی کرنا، شور شرابہ کرنا، پورے دن مسجدوں کے آس پاس میں یہی کنڈیشن ہے۔ پورے دن بچے گھر سے باہر ہیں، پورے دن بچے گالیاں بک رہے ہیں، پورے دن بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، نہیں پتا ماں باپ کو ہمارے بچے کہاں ہیں، کیا ہیں، کس حال کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کسی غیر مسلم محلے میں نکل کر جاؤ، وہاں کتنا سکون ہے، نہ وہاں پر آپ کو گالی کی آواز آئے گی، نہ وہاں پر کسی بدتمیزی کی آواز آئے گی۔ یہ ہمارے اخلاق کا زوال ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اگر پڑوسی کو ستاتے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر پڑوسی کو ستاتے اور پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے پڑوس کے اندر اگر کوئی آدمی صحیح سالم زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے پڑوس کے اندر کسی کے گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے کسی اچھی جگہ پر لگ رہے ہیں، ان کے بیٹیاں صحیح جگہ پر ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ کسی کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ تو تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو تو تم کیا ہیں؟ مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بنو گے۔ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بنو گے۔ اور اگر اپنے لیے تو آرام پسند ہے اور لوگوں کے لیے بے سکونی پسند ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی نگاہ میں مسلمان ہوگا، اللہ کی نگاہ میں، پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سکون سے رہوں تو آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ میرا پڑوسی بھی سکون سے رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آرام سے رہوں، آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ میرا مسلمان بھائی بھی آرام سے رہے۔ اور آپ یہ چاہیں
کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم ڈی جے بجائیں، ڈانس پارٹیاں کریں اور رنڈیوں کو نچائیں اور پورے محلے کو پریشان کریں، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ کہیں کہ جی خوشی کا دن ہے، ایسی کون سی خوشی ہے جس میں مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے؟ ایسی کون سی خوشی ہے کہ جس میں بیماروں کا خیال نہ رکھا جائے؟ ایسی کون سی خوشی ہے کہ جس میں بوڑھوں کا خیال نہ رکھا جائے؟ ایسی کون سی خوشی ہے کہ جس میں بچوں کا خیال نہ رکھا جائے؟ خدا کی قسم ایسی شادیاں ہو تو جاتی ہیں کہ جن شادیوں کے اندر ڈی جے بجایا جاتا ہے اور باجا بجایا جاتا ہے، لیکن پھر ان کا ساری زندگی باجا بجتا ہے۔ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، ایسی شادیاں کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچتی، چند سالوں کے اندر طلاق ہو جاتی ہیں، اور اگر طلاق نہ ہو تو میاں بیوی کے اندر ایسے اختلاف ہوتے ہیں کہ ایک چھت کے اندر رہ کر بھی جہنم والی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو اپنی شادی کی بنیاد رکھی ہے اپنے مسلمانوں کو ستانے پر رکھی ہے۔ ایسی شادی اگر آگے چل بھی جائے تو بچے نہیں ہوتے، بچے ہوتے تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن شادی کے اندر ڈی جے بجایا جائے، جن شادیوں کے اندر لڑکیوں کو نچایا جائے، خدا کی قسم اس شادی کے اندر، اس شادی کے نتیجے میں حافظ قرآن اور عالم دین بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نحوست پڑتی ہے۔ جو لڑکی اپنی شادی میں ڈی جے پر تھرکے اور ڈانس کرے، آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کی کوکھ سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، اس لڑکی کی گود سے معین الدین اجمیری پیدا ہوگا، اس لڑکی کی گود سے صابر کلیری پیدا ہوگا، اس لڑکی کی کیا ہے کوکھ سے نظام الدین اولیاء پیدا ہوگا۔ اس وہم و گمان کو اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ نظام الدین اولیاء تب پیدا ہوتے ہیں جب ماں بھی نیک ہوتی ہے اور باپ بھی نیک ہوتا ہے۔ اور جن شادیوں کے اندر ڈی جے بجائے جاتے ہیں ان شادیوں کے اندر دین کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایسی کون سی خوشی ہے جو آپ مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کیا ہے اپنی خوشیاں مناتے ہیں؟ ہم اس چیز کا تصور ہی نہیں کرتے، ہمارا اس چیز کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ کہ ہم آرام سے سوئیں، سکون سے سوئیں، چین کی نیند لیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو۔ اپنے لیے خوشحالی پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خوشحالی پسند کرو۔ اپنے لیے آرام پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آرام پسند کرو۔ اپنے لیے چین اور سکون پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن ما یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ صحیح طریقے سے مومن وہی ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ میرا ایک اچھا کاروبار ہو، میرا ایک اچھا گھر ہو، میری ایک اچھی کیا ہے فیملی ہو۔ یہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ وہاں پر حسد اور جلن کیوں آ جاتی ہے؟ اپنے لیے جب اچھا کاروبار پسند کرتے ہو، جب تمہارا دوسرا مسلمان بھائی کاروبار کے اندر ترقی کرتا ہے، وہاں پر پھر حسد کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پر پھر جلن کیوں ہوتی ہے؟ اپنے لیے خوشحالی کی زندگی پسند کرتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے خوشحالی کی زندگی پسند کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لیے خوشحالی کی زندگی پسند کرتے ہو، اپنے علماء اور ائمہ کے لیے خوشحالی کی زندگی پسند کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر تمہارے پیٹوں میں درد کیوں ہونے لگتے ہیں؟ اگر کوئی عالم، اگر کوئی مسجد کا امام، اگر کوئی مسجد کا مؤذن خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر پھر پیٹوں میں درد کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے علماء کے لیے پسند کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کیا ہے پسند کریں۔ تو چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ نے مسلمان نہیں کہا، لوگوں کے لیے کہا، اور اس لوگوں کے اندر مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہود، ساری کی ساری قوم اس کے اندر آ گئی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی کیا ہے پسند کرو۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ،
اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر ہنسی کی محفلیں لگانا، وہاں پر ٹھٹے مارنا، یہ چیز پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گزرے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ کرام ٹھٹے مار کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر تمہارے دل میں آخرت کا خوف ہوتا تو تمہاری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آدمی کے دل میں اگر یہ کیفیت ہو کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تو پھر آدمی کی یہ ٹھٹے مارنے والی کیفیت کبھی نہ ہو۔ ہاں کبھی کبھی ہنسی مذاق کر لیا، کبھی کبھی آدمی مسکرا لیا، اس کی پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے بھی اجازت ہے، اور اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ تو نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ عورت مایوس ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے وہ بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ ہوگا، وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، تو مراد یہ ہے کہ بڑا اونٹ دیں گے۔ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی کیا بوڑھی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ بڑھیا رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، مینٹین کر کے بھیجا جائے گا، جوان کر کے جنت کے اندر کیا ہے بھیجا جائے گا۔ عورت مسکرانے لگی۔ اتنا ہنسی مذاق تو اللہ کے نبی کی طرف سے بھی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے باقاعدہ محفلیں لگانا اور وہاں پر ٹھٹے مارنا اور جھوٹے چٹکلے سنانا اور کسی کی مذاق اڑا کے اس پر ٹھٹے مارنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے احباب اس بات کا خیال کریں، اور دیندار طبقہ اس بات کا خاص طور سے مسجد کے اندر خیال کرے۔ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، عوام سے الگ ہے، وہ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتا۔ مسجدوں کے اندر ٹھٹوں کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر ٹھٹے نہیں مارنے چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان 5 باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا